اپنے دل سے ایک سوال پوچھیے، میرا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ سے یا تعویذ سے، قبروں اور لوگوں سے؟ اگر آج سب سہارے ختم ہو جائے تو کیا میرا یقین صرف اللہ پر باقی رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک چھوٹی مگر بہت عظیم سورت کی، وہ ہے سورہ اخلاص۔ یہ سورت صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ ہمارے پورے عقیدے کو سیدھا کر دیتی ہے۔ آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تعویذ اور گنڈوں پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، وہاں منتیں مانگتے ہیں، مشکل میں مخلوق کو پکارتے ہیں، اور جب بڑی پریشانی آتی ہے تب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سورہ اخلاص ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، کہتی ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ جب اللہ ایک ہے تو عبادت بھی ایک کے لیے، دعا بھی ایک سے، سجدہ بھی ایک کو، فریاد بھی ایک سے۔ سجدہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ جو قبروں میں ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، وہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں، تو وہ دوسروں کی حاجت کیسے پوری کریں گے؟ عقیدے کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر دل میں یقین آ جائے کہ یہ چیزیں مجھے بچا لیں گی تو یہ خطرناک بات ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، دعا کرو صرف اسی سے، قرآن پڑھو اور اسے سمجھو، اللہ سے براہ راست مانگو، لیکن دل کا اعتماد صرف اللہ پر ہو۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم ضرورت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سکون کے وقت اسے بھول جاتے ہیں۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے ہر حال میں اللہ کو پکارو، مشکل اور آسانی میں دونوں میں اسی پر بھروسہ کرو۔ اسی نے ہر مخلوق کی ہر ایک چیز بنائی، معبود نہ بناؤ، شیطانی وسوسے اور وہم کے چکر میں نہ آئیں۔ بہت سی چیزیں جنہیں ہم اثر والا سمجھ لیتے ہیں، حقیقت میں وہ شیطانی وسوسے اور وہم ہوتے ہیں۔ شیطان دل میں خوف ڈالتا ہے، اگر یہ تعویذ نہ لیا تو نقصان ہو جائے گا، اگر وہاں منت نہ مانی تو کام نہیں بنے گا۔ وہم ہوتا ہے بعض اوقات، حالات کی نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دل کا تعلق صرف اللہ سے جوڑو، وسوسوں اور وہموں سے نہیں۔ اصل پیغام یہ ہے کہ سورہ اخلاص ایمان کو خالص کرتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے دعا صرف اللہ سے، سجدہ صرف اللہ کو، امید صرف اللہ سے، خوف صرف اللہ کا۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے تو انسان نہ تعویذ کے دھوکے میں آئے گا، نہ غیر اللہ سے امید باندھے گا، نہ وہم، نہ شیطانی وسوسائش۔ اہم نصیحت یہ ہے کہ، اور آخر میں ایک اہم بات یہ ہے، علم ہمیشہ اہل علم سے سیکھے، جس کا اس کو علم ہو، دین کی معاملات میں جذباتی یا سنی سنائی باتوں پر نہیں، بلکہ قرآن و سنت کو سمجھنے والا مستند علماء سے رہنمائی لے۔ اگر ایک بات بھی سچی اور درست مل جائے تو اسے قبول کر لینا ہی سمجھداری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص توحید سمجھنے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے اور صرف اسی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔